أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گزارش حج اور زیارت کے سلسلے میں مجھ گناہگار نے جو کوشش کی ہے اس کا مقصد ہے کہ میرے دوستوں اور عزیزوں کو اس سے فیض حاصل ہو اور ان دونوں کار خیروں کو انجام دینے میں ان کو معلومات حاصل ہو اور آسانی ہو جائے۔ دراصل حج کے سلسلے میں بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ الحمدللہ میں نے بھی ان لوگوں کی مدد سے یہ کتاب مکمل کی ہے اور امید کرتا ہوں کہ میرے اس کار خیر سے لوگوں کو پوری مدد ملے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھائی اور بہنیں جن کو اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے۔ ان سب سے میری گزارش ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ ان لوگوں کو بڑی نعمت سے نواز رہا ہے۔ اس ناچیز کی گزارش ہے کہ جب آپ لوگ حج یا عمرے کی سعادت حاصل کریں تو ارکان ادا کرنے کے موقع پر میرے لیے بھی دعا کریں۔ حج قرآن کریم میں ہے۔ سورہ عمران کی آیت کا ترجمہ: لوگوں پر اللہ کا حق ہے بیت اللہ کا حج کر جو اس گھر تک آنے کی قدرت رکھتا ہو، پھر جو انکار کرے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے: تو اللہ کی خوشی کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں فحش کام، فحش کلام اور جھوٹ جیسے گناہوں سے بچے گا تو ایسے پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج شکم مادر سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں اور وہ دعا کریں تو اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ حج اور عمرے کے دوران جو بھی دعا مانگیں اپنی زبان میں مانگیں، یا اگر عربی زبان میں مانگنی تو ان دعاؤں کے معنی معلوم ہو۔ فرائض حج: نمبر 1 احرام، نمبر 2 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، نمبر 3 طواف زیارت کرنا۔ واجبات حج: نمبر 1 صحیح کرنا، نمبر 2 10 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ پہنچ کر قیام کرنا، نمبر 3 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، نمبر 4 جمرہ عقبہ کی رمی کر کے قربانی کرنا، نمبر 5 قربانی کرنے کے بعد سر کے بال منڈوانا، نمبر 6 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنا، نمبر 7 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنا۔ طواف وداع: مکہ چھوڑنے سے پہلے آخری بار طواف کرنا حج کی سنت ہے۔ نمبر 1 پہلا طواف کرنا، نمبر 2 اگر ممکن ہو تو مرتدم جا کر دعا مانگنا۔ سنگ آسود کے کونے سے کعبہ کے دروازے کے بیچ کے حصے کو مرتدم کہتے ہیں۔ نمبر 3 استباق صرف مردوں کے لیے ہے، یعنی احرام کے اوڑھنے کی
چادر داہنے ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے کے اوپر ڈال لیں۔ نمبر 4، رمر صرف مردوں کے لیے، یعنی طواف کے پہلے 3 چکر میں مونڈے ہلا کر اور آکڑ کر قریب قدم ڈالیں اور تیز چلیں۔ باقی 4 چکر میں معمولی رفتار سے چلیں۔ نمبر 5، مینا میں 8 سے 12 ذی الحجہ تک قیام کرنا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ حج کے فضائل و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حج کے فرائض و واجبات اور سنتوں کو پوری احتیاط سے ادا کریں۔ طواف کے واجبات۔ نمبر 1، طواف کے بعد 2 رکعت واجب نماز ادا کریں۔ نمبر 2، کپڑوں کی طہارت رکھنا۔ نمبر 3، باوضو ہونا۔ نمبر 4، طواف کرتے وقت کعبہ کو بائیں طرف رکھنا۔ نمبر 5، طواف عتیم کے باہر سے کرنا۔ نمبر 6، ستر پوشی رکھنا۔ نمبر 7، مسجد احرام کی حدود میں رہنا۔ نمبر 8، طواف پیدل کرنا۔ اگر پیدل چلنا ممکن نہ ہو تو پہیے والی کرسی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ حج کیسے کریں؟ حج کے سفر سے پہلے چند چیزوں پر عمل کریں۔ مثال کے طور پر، نمبر 1، حج کی نیت واسطے اللہ کے لیے کریں۔ نمبر 2، اپنے چھوٹے اور بڑے گناہوں کی توبہ کریں اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں۔ نمبر 3، اللہ کے جن بندوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں، مثلا کسی کی حق تلفی کی ہو، کسی کو آپ نے ستایا ہو، کسی کا آپ نے دل دکھایا ہو، ان سب لوگوں سے معاملہ صاف کر لیں۔ نمبر 4، اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہو تو اس کو واپس کریں۔ نمبر 5، اگر ممکن ہو تو جائیداد گھر کے وصیت لکھ دیں۔ گھر سے روانگی۔ نمبر 1، 2 رکعت نفل پڑھ کر روانہ ہونا۔ نمبر 2، گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ کر روانہ ہونا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، جب سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ نمبر 4، اگر آپ کے شوہر اور کسی اور شہر کے ایئرپورٹ سے اگر آپ کے شہر اور کسی اور شہر کے ایئرپورٹ سے جہاز جانے میں دیر ہو تو نفل نمازیں، تلاوت قرآن پاک یا ذکر الہی میں وقت گزاریں۔ احرام کی تیاری۔ احرام کے معنی ہے کسی چیز کو حرام کرنا۔ بندہ جب حج اور عمرے کی نیت کرتا ہے تو احرام کی حالت میں اس پر چند حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کی فہرست نیچے دی گئی ہے۔ نمبر 1، سلا ہوا کپڑا پہننا، صرف مردوں کے لیے۔ نمبر 2، سر اور چہرہ ڈھکنا، صرف مردوں کے لیے۔ نمبر 3، حجامت بنوانا یا جسم کے کسی حصے کا بال توڑنا۔ نمبر 4، ایسا جوتا پہننا جو پیر کی پیچھے کی ہڈی کو ڈھکنے والا ہو۔ نمبر 5، ناخن کاٹنا۔ نمبر 6، خوشبو لگانا۔ نمبر 7، کسی جانور کا شکار کرنا یا جوں کو مارنا۔ نمبر 8، بیوی سے ہم بستر ہونا۔ نمبر 9، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا۔
عورتوں کا احرام، عورتوں کا احرام بھی مردوں کی طرح ہے، صرف کچھ فرق نیچے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، عورتیں سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں۔ نمبر 2، سر کے بالوں کو چھپانا چاہیے۔ نمبر 3، چہرہ پورا رکھنا چاہیے۔ مرد اور عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ احرام کی تیاری میں ناخن کاٹ لیں، بگر وغیرہ کی صفائی کریں اور غسل کر لیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ، مردوں کے احرام کے لیے 2 چادریں ہونا ضروری ہے، ایک کا تہبند بنایا جائے اور دوسرے کی چادر کو کندھے پر سے اوڑھا جائے۔ اس بات کی احتیاط کریں کہ کم سے کم 2 احرام ساتھ ہوں، اور اگر ممکن ہو تو 3 رکھ لیں۔ آپ اپنے ٹھہرنے کی جگہ سے بھی احرام باندھ کر ہوائی اڈے جا سکتے ہیں، یا ہوائی اڈے پر بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں داخل ہونے کے لیے پہلے غسل کر لیں یا وضو کر لیں۔ مرد اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر تہبند باندھ لیں اور چادر اوڑھ لیں، اور عورتیں اپنے سلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ سر کے بالوں کو کپڑے سے چھپا کر باندھ لیں اور چہرہ کھلا رکھیں۔ اسی حالت میں 2 رکعت نفل ادا کریں۔ مرد نماز ادا کرتے وقت چادر سے سر کو ڈھانک لیں، پھر جیسے ہی سلام پھیرے سر پر سے چادر کو ہٹا لیں۔ پھر مرد اور عورت الگ الگ طور پر عمرہ اور حج کی دعا اس طرح کریں: یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے یہ احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور صحیح طریقے پر عمرہ اور حج کرنے کی توفیق دے اور اس کو قبول فرما۔ اس نیت کے ساتھ بلند آواز میں 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں اللہ تیرے حضور میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں، اور ملک اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کو تلبیہ کہتے ہیں، اور یہ حج اور عمرہ کا خاص ذکر ہے۔ تلبیہ کہنے کے ساتھ ہی آپ کا عمرہ اور حج کا احرام شروع ہو گیا۔ تلبیہ حاجی کا خاص ذکر اور ترانہ ہے۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم کی پکار کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے بندوں کو پکارا تھا، لہذا جو بندے حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے حضرت ابراہیم کی پکار کا جواب دے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ احرام کے لیے 3 صورتیں سمجھ لیں۔ دراصل یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کی نیت کرنا ضروری ہے۔ حج کی قسمیں: نمبر 1، افراد حج۔ اس قسم کے حج میں احرام باندھتے وقت صرف حج نیت کی جاتی ہے، اور اس میں حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ یہ حج کی قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات کی حد کے اندر رہتے ہیں۔ مفرد پر قربانی کا فرض نہیں ہوتا۔
مکہ پہنچنے پر اس کو طواف کرنا ہوتا ہے۔ ان کا احرام حج پورا ہونے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے۔ نمبر 2، قرآن حج۔ اس قسم میں احرام باندھتے وقت حج اور عمرے کی نیت کی جاتی ہے اور اس میں حج کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ ذی القعدہ یا ذی الحجہ کے مہینے میں عمرہ کرنا ہوتا ہے جو حج سے پہلے ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام قائم رہتا ہے۔ قارن کو قربانی کرنا فرض ہوتی ہے۔ ان کا احرام حج پورا ہونے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے۔ نمبر 3، تمتع حج۔ اس قسم میں احرام باندھتے وقت صرف عمرے کی نیت کی جاتی ہے اور احرام عمرہ ختم ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ احرام حج کے لیے باندھا جاتا ہے۔ عام طور پر دوسرے کچھ ممالک سے جانے والے کسی حج کی نیت کرتے ہیں۔ کسی ایک حج کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ اس کے بعد تلبیہ کا ذکر کثرت سے کریں، یعنی اب تلبیہ ہی آپ کے لیے افضل ذکر ہے۔ جدہ پہنچنے کے بعد آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ یہاں کسٹم کرانے میں وقت لگتا ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں بلکہ تلبیہ پڑھنے کی کثرت رکھیں۔ کسٹم کرانے کے بعد آپ مکہ کا سفر بس کے ذریعے طے کریں گے۔ یہ راستہ 1.5 یا 2 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے۔ مکہ جب 20 کلومیٹر دور رہ جاتا ہے تو حرم کی حد شروع ہوتی ہے۔ اس کے قریب وہ جگہ ہے جہاں سننا 2 ہجری میں اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کو کفار مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور اسی میدان صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ یہاں سڑک پر ایک بڑا سے گیٹ بنا دیا گیا۔ جب آپ اس مقام پر پہنچے تو یہ دعا پڑھیں، یا اللہ یہ تیرا اور تیرے رسول کا حرم، میں یہاں داخل ہو رہا رہی ہوں، حرم کی ساری برکتیں اور رحمت عطا کر اور ہم پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ مکہ میں داخل ہونے پر محبت اور احترام کے ساتھ یہ دعا کریں، یا اللہ میں تیرا فرض ادا کرنے آئی ہوں، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، میری بخشش فرما اور میرا حج اور عمرہ صحیح طور پر ادا کرا دے۔ عمرہ اپنی رہائش کی جگہ جا کر سامان رکھ کر بابود مسجد احرام میں جائیں اور داہنا پیر اندر رکھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور رحم کے دروازے کھول دے۔ سر جھکا کر کعبہ کی طرف نظر اٹھا کر یہ پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، یا اللہ آپ ہی سلام اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی، اے ہمارے پروردگار ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور اے اللہ اپنے اس گھر کی تعظیم، تکریم، شرافت اور ہیبت میں ترقی فرما اور حج اور عمرہ کرنے والوں میں جو اس کی تعظیم کریں ان کو بھی شرافت، عظمت اور نیکی عطا فرما۔ میں اس مقدس گھر کی پناہ لیتی ہوں، قرض سے، محتاجی سے اور قبر کے عذاب سے،
طواف باہر سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے پر احرام باندھ کر ہی آتا ہے، اس لیے اس کی نیت کسی بھی حج کی ہو، اس کا پہلا کام کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ حج، قرآن یا تمتع کی نیت کرنے والوں کے لیے یہ عمرے کا طواف ہوگا۔ طواف کا طریقہ۔ طواف کے معنی کسی چیز کے گرد گھومنا، خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگانے پر ایک طواف ہوتا ہے۔ طواف کی نیت اس طرح کی جاتی ہے: یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے طواف کرتی ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما۔ یہ نیت کرنے کے بعد سیدھے حجر اسود کی طرف آئیں، اگر ممکن ہو تو اس کو بوسہ دیجیے۔ اس کو استلام کہتے ہیں۔ عام طور پر حج کے دوران حجر اسود تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کو حجر اسود کی مخالف سمت میں دو ہرے رنگ کی ٹیوب لائٹ نظر آئیں گی۔ اس کی طرف اپنی پیٹھ کر کے حجر اسود کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں کر دیں، پھر یہ دعا مانگیں: بسم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ پھر دونوں ہاتھوں کو چوم کر طواف شروع کر دیجیے۔ طواف کھڑکی کی گھڑی طواف گھڑی کی سوئیوں کی مخالف سمت میں کیا جاتا ہے۔ مرد طواف شروع کرنے سے قبل استقبال یعنی احرام کی اوڑھنے کی چادر دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں۔ مرد پہلے 3 چکر میں رمل کر یعنی موڈے ہلا کر اکڑ کر تیز چلے، باقی 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے۔ عورت کے لیے استباء اور رمل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ طواف شروع کرنے پر تلبیہ کا ذکر بند ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران دعائیں۔ طواف کے دوران کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ دعائیں ادا کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ ایک ضروری بات یاد رکھیں کہ طواف کے دوران آپ جو دعا مانگیں ان کو دیر سے اور دھیان لگا کر مانگیں، اور ساری دعائیں اپنی زبان میں مانگیں۔ عربی زبان میں دعا مانگے تو ان کے معنی پتہ ہونے چاہیے۔ سورہ رعد کی آیت 9 اور 10 کا ترجمہ یہ ہے: اور تمام چھپے ہوئے اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ سب سے بڑا عالی شان ہے۔ تم میں کوئی بات چھپکے سے کہے یا پکار کر کہے۔ یہ بات یاد رکھیں، طواف کرتے وقت اگر آپ کوئی دعا نہ مانگ سکے تو صرف یہ ذکر کرتے رہیں: سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ طواف کچھ بھی نہ پڑھے تو بھی طواف ہو جاتا ہے۔ استلام کرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاک ہے اللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ کعبہ کے دروازے کے سامنے پہنچے تو یہاں یہ دعا پڑھیں:
یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اپنے کرم سے دوزخ کی آگ سے مجھے بچا لے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے جب آپ مقام ابراہیم کے قریب گزرے تو یہ دعا کریں، یا اللہ یہ تیرے ابراہیم کا مقام ہے، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے تیری پناہ لی تھی، تو اپنے کرم سے ہم پر بھی آگ کو حرام کر دے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے آپ کعبہ کے پہلے کونے یعنی رکن عراقی کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اس کے وقت یہ دعا پڑھیں، اے اللہ میں شرک سے اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتی ہوں، میرے خاندان پر تیرا کرم اور تو میری اولاد کو نواز دے، اور دنیا اور آخرت میں اب ہم سب کو عزت و سکون عطا فرما۔ اس درمیان آپ میزاب رحمت کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کعبہ شریف کی چھت کا پانی پر نعرے سے حتیم میں گرتا ہے۔ یہاں یہ دعا مانگیے، یا اللہ میں ایسا ایمان مانگتی ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور جنت خلد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مانگتی ہوں۔ یا اللہ مجھے حشر کے میدان میں تیرا سایہ نصیب فرما، اور حوض کوثر سے ایسا پانی پلا جس سے کبھی پیاس نہ لگے۔ اس کے بعد آپ کعبہ کے دوسرے کونے یعنی رکن شامی کے قریب پہنچ جائیں گے تو یہاں یہ دعا کریں، یا اللہ میرا عمرہ حج قبول ہو، میرے گناہ معاف ہو، اور میرے اس عمل میں کوئی نقصان نہ ہو۔ اے عزیز اے غفور اے عزیز اے غفور۔ جب آپ کعبہ کے تیسرے کونے رکن یمنی کے سامنے پہنچیں تو یہ دعا کریں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اور تو ہمیں بہترین آخرت عطا فرما۔ پھر جب حجر اسود کی طرف چلتے ہوئے عرض کر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم جہنم کی آگ سے بچائے۔ جب آپ حجر اسود تک آ گئے تو آپ کا ایک چکر پورا ہوا، دوسرے چکر میں بھی اسی طرح عمل کریں جس طرح پہلے چکر میں کیا تھا۔ طواف میں ایک چکر پورا ہونے پر اس کو شوط کہتے ہیں، سات شوط پورے ہونے پر ایک طواف پورا ہوگا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب، طواف پورا ہونے پر آپ کو 2 رکعت واجب نماز ادا کرنا ہوتی ہے۔ کوشش کریں یہ نماز مقام ابراہیم کے سامنے ادا ہو، اگر ممکن نہ ہو تو آس پاس جہاں بھی ممکن ہو آپ یہ نماز ادا کریں۔ ہر طواف کے بعد یہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اس نماز کے بعد آپ اس طرح دعا کریں، یا اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، تو غفور اور رحیم ہے، مجھے ایسا ایمان عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو، میرے خاندان کے سب افراد کو ایمان کی طاقت عطا کر، اور ان کو بھی حج کی سعادت نصیب کر، اور اے ہمارے رب ہم سب کو بہترین دنیا اور آخرت کی زندگی عطا کر۔ زمزم شریف۔
دعا مانگنے کے بعد آپ زمزم شریف پینے کے لیے کبرا رخ ہو کر بسم اللہ پڑھ کر خوب زمزم پیجیے اور ساتھ ہی دعا کریں، یا اللہ میرے علم میں ترقی عطا فرما اور ہمارے رزق میں برکت دے، مجھے ہر بیماری سے شفا عطا کر اور تمام بیماریوں سے حفاظت۔ صحیح مسجد احرام کے قریب صحیح کرنے کے لیے جگہ مقرر ہے۔ یہ جگہ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان ہے۔ ان پہاڑیوں کو احاطہ کر دیا گیا ہے اور لوگ اب ان پہاڑیوں پر بیٹھ نہیں سکتے۔ صحیح کے معنی دوڑنے کے اور صفا اور مروہ کے بیچ 7 چکر لگانے پر صحیح مکمل ہوتی ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کی والدہ کی یادگار ہے اور حج اور عمرے میں یہ واجب یاد رہے کہ صفا سے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر پورا ہوتا ہے۔ صحیح کرنے کا طریقہ حجر اسود سے کچھ دور ہی کھڑے ہو کر بوسہ دینے کا اشارہ کر کے صفا پر آئیں اور دعا پڑھیں، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے صحیح کر رہی ہوں، تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح کرنے کے دوران جو دعا یاد آئے وہ مانگ سکتے ہیں یا ذکر الہی کرتے جائیں۔ صفا سے جب چلیں تو تھوڑے فاصلے پر دائیں اور بائیں ستونوں پر ہرے رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہے، اتنی دور تک ہری لائٹ ہے، وہاں تک ذرا دوڑ کر چلیے۔ اس کے بعد باقی راستے میں اپنی عام رفتار سے جائیں۔ آخری چکر میں مروہ تک پہنچیں تو 7 چکر پورے ہوں گے۔ صحیح پوری ہونے کے بعد آپ مطاف میں آئیں اور 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اس کے بعد بال منڈوائیں یا کتروائیں۔ آپ کا عمرہ ختم ہوا اور احرام کی ساری پابندیاں بھی ختم ہو گئی۔ عمرے کے بعد اور حج سے پہلے اپنا وقت کیسے گزارے؟ عمرہ کرنے کے بعد مکہ میں 8 ذی الحج سے پہلے جو وقت ملے آپ اس کو خوب اہمیت دیں، جہاں تک ہو سکے اپنا وقت مسجد احرام میں گزارے، کثرت سے طواف کریں، نفل نمازیں پڑھیں، ذکر الہی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ مسجد حرام بیٹھ کر بیت اللہ شریف کو محبت اور عظمت سے دیکھیں۔ دراصل یہ بھی عبادت ہے۔ 8ویں ذی الحج آپ 8 ذی الحج کو غسل کر لیں، یا کسی وجہ سے غسل نہ کر پائیں تو وضو کر لیں۔ حج تم کرنے والے احرام باندھ لیں۔ اس حج کو احرام آپ مکہ میں بھی باندھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مرد سر ڈھانک لیں اور 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد مرد سر پر سے کپڑا ہٹا لیں۔ حج کی نیت اس طرح کریں،
یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے حج کا ارادہ کرتی ہوں، اس حج کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ پر احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ 8 ذی الحج کو آپ منا جانے سے مکہ جانا ہے۔ مکہ سے آپ کی واپسی اب 5 دن بعد ہی ہوگی، لہذا آپ اتنے دنوں کے لیے اپنا سامان ساتھ لے جائیں۔ یاد رکھیں مینا میں کھانے پینے کی سبھی چیزیں ملتی ہیں۔ مینا میں آپ فرض نمازوں کے ساتھ ذکر الہی، تلاوت کلام پاک اور دعا مانگتے رہیں۔ مینا میں یہ وقت گزارنا سنت ہے۔ 9 ذی الحجہ، اس دن مینا سے عرفات کے لیے جانا ہوگا۔ آپ راستے میں تلبیہ پکارتے رہیں۔ عرفات پہنچ کر ممکن ہو تو غسل کر لیں۔ مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ جماعت سے ہوتی ہیں، وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے آپ اپنے خیمے میں ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر با جماعت ادا کر لیں۔ عرفات کے یہ چند گھنٹے غروب آفتاب تک سارے حج کا نچوڑ ہیں، اور یہ حج کا بہترین سرمایہ ہے اس لیے اس کا ایک لمحہ بھی غفلت میں ضائع نہ کیجیے، اور اپنے ذوق کے مطابق ذکر الہی، تسبیحات اور تلاوت کرتے رہیں، اور ہر تھوڑی دیر میں تلبیہ بھی کہتے رہیں۔ عرفات کے میدان میں خیمے میں یا کھلے آسمان کے نیچے جب دعا کریں تو اللہ کی شان کو خوب یاد کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور آخرت اور دنیا کی تمام ضرورتیں مانگیے۔ اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا کریں اور اپنے پورے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اس میدان میں خاص طور پر اللہ کے رسول اور آپ کے آل اور اصحاب کے لیے اللہ کی خصوصی رحمت کے لیے دعا کریں۔ جبر رحمت عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے، اگر ممکن ہو تو لبیک لبیک پکارتے ہوئے جبر رحمت کی طرف جائیں۔ اسی پہاڑ پر اللہ کے نبی نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یہاں بھی دعا کریں۔ وقوف عرفات کے میدان میں ٹہرنا یا حج کا رکن اعظم جو غروب آفتاب ہوتے سے ہی آپ کو نصیب ہو جاتا ہے۔ عرفات سے مزدلفہ، جب آفتاب غروب ہو جائے تو آپ مغرب کی نماز نہ پڑھیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ان دونوں مزدلفہ جانے کے لیے دیر کی سہولت بھی فراہم، لیکن اس کی بکنگ آپ کے لیے نجی ایجنسی یا حج کمیٹی پہلے سے ہی کرتی ہے۔ اگر نہ ہو تو بس کا سفر کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگ پیدل ہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ عرفات سے مزدلفہ جانے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جان لیں کہ 35 لاکھ لوگ اتنی قلیل مدت میں عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں، اور ہر شخص کوشش ہوتی ہے کہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک کے بعد
ایک ادا کریں اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ آپ بھی اس کوشش میں رہیں کہ مزدلفہ پہنچ جائیں۔ مزدلفہ کی رات۔ مزدلفہ کی اس رات کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جب تم عرفات سے مزدلفہ آؤ تو یہاں مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ اس رات کی قدرت اور عظمت یاد رکھیں، آپ پر نیند غالب نہ آئے، اس لیے مغرب عشاء کی نمازوں سے فارغ ہو کر فجر کی نماز تک ذکر الہی، توبہ اور استغفار اور دعاؤں میں مشغول رہیں۔ موقع ملے تو تھوڑا آرام بھی کر لیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے حج کے موقع پر اسی جگہ امت کے لیے بہت کچھ مانگا تھا، اور اللہ نے آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کی خوشخبری بھی دی تھی۔ 10ویں ذی الحجہ مزدلفہ میں رمی کے لیے 50 سے 55 کنکریاں جمع کر رہی۔ مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ کر آفتاب نکلتے وقت مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ مینا پہنچ کر آپ کو رمی اور قربانی کرنا ہے۔ مینا میں 3 جگہ ہے جن کو جمرات کہا جاتا ہے، یہاں رمی کی جاتی ہے۔ آج کل سعودی عرب سرکار نے جمرات کو 4 سمندر بنا کر بہت بڑی شکل دے دی ہے اور حادثات کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، اور جمرہ ایک بڑی دیوار کی شکل کا بنا دیا گیا ہے، اور رمی کرتے وقت دیوار پر کنکریاں مارنا آسان ہو گیا ہے۔ رمی کرنے کے لیے حاجیوں کا ہجوم تو ہوتا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں اور یہ رکن کو اطمینان سے ادا کریں۔ پہلا جمرہ، جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، یہ مینا کی مسجد خوف کے نزدیک ہے۔ دوسرا جمرہ، جس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں۔ تیسرا جمرہ، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، جو مینا کے آخر میں ہے۔ 10 ذی الحجہ کو مینا پہنچ کر آپ کو صرف تیسرے جمرہ یعنی جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔ آپ وہاں پہنچ کر ایک ایک کر کے 7 کینکریاں جمرات پر ماری۔ ہر کینکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اس رمی کرنے پر تربیہ پڑھنا ختم ہو جائے۔ قربانی، تمتع اور آن حج کرنے والوں پر قربانی فرض ہے، البتہ افراد حج کرنے والوں پر قربانی فرض نہیں ہے۔ قربانی کے لیے کچھ ذاتی ادارے قربانی کی رقم جمع کرتے ہیں۔ آپ حج پر لے جانے والے ٹور آپریٹر سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ تیسرا راستہ ہے سعودی سرکار کے بینک میں رقم جمع کرنا۔ جس ایجنسی کے پاس رقم جمع کی ہو، ان کی قربانی کا وقت بتا دیں۔ اگر آپ اس وقت قربانی کرنے کی جگہ جا سکتے ہیں تو قربانی کا فرض خود ادا کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد سر منڈوالے یا بال ترشوالے، ویسے سر منڈوانا افضل ہے، یہ صرف مردوں کے لیے۔ عورتیں اپنے بالوں کی ایک لٹ انگلی پر لپیٹ کر اس کو کاٹ لیں۔ اس کے بعد آپ کا احرام ختم ہوا۔ آپ نہا کر سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور خوشبو لگا سکتے ہیں۔
دوسری پابندیاں طواف زیارت کے بعد ختم ہوں گی۔ طواف زیارت، یہ طواف فرض ہے اور اس طواف 12 ذی الحج تک کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس طواف کو 10 یا 11 ذی الحجہ کو کر رہے تو بہتر ہوگا۔ اس طواف کے بعد صحیح کرنا ہوگا۔ صحیح کرنے کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسے عمرے میں کی جاتی ہے۔ صحیح کرنے کے بعد آپ مینا واپس آئیے۔ آپ کو 11 اور 12 ذی الحج کو تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے۔ پہلے جمرہ اولا کی، پھر جمرہ وسطیٰ کی، پھر اس کے بعد جمرہ عقبہ رمی لوار کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے کرنا سنت ہے، لیکن دونوں رمی صبح سے شام تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ مینا سے مکہ معظمہ کی واپسی، زیارت کر لوگ 12 ذی الحجہ کو مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ اگر آپ پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ساتھ آئے ہیں تو وہ بھی آپ کو 12 ذی الحج کو واپس لے آئے گا۔ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ آپ کا حج 12 ذی الحج پورا ہو جائے گا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے حج کو قبول کرے۔ حج سے پہلے اگر آپ مدینہ جا کر آ گئے ہیں تو حج کے بعد مکہ میں قیام جتنے دن آپ کے پاس ہوں تو آپ زیادہ سے زیادہ طواف ادا کریں اور کوشش کریں کہ حتیم میں جا کر نماز ادا کریں۔ حتیم چونکہ کعبہ کا حصہ ہے، اس میں عبادت کرنا اور دعا کرنا ایسا ہے جیسے کعبے میں عبادت کی۔ طواف وداع، جب آپ مکہ سے رخصت ہو رہے ہوں تو رخصتی طواف یعنی طواف وداع ضرور کریں۔ کچھ اہم مسائل۔ نمبر 1، صحیح میں باوضو ہونا ضروری نہیں۔ نمبر 2، غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نہ نکلنا۔ اگر ایسا کیا تو دم قربانی دینا واجب ہوگا۔ نمبر 3، مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر بہت ضعیف مرد اور عورتیں یا بیمار مرد اور عورتیں نہ ٹھہریں اور سیدھا مینا چلے جائیں تو جائز ہے، اس کا دم واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، عورت کے لیے انگری کو پور کے برابر بار کاٹنا جائز ہے۔ نمبر 5، رمی کے لیے کنکریاں چننے کے برابر ہوں اور پانی سے دوری ہوئی ہوں۔ نمبر 6، رمی کرتے وقت 7 کنکریاں ایک ایک کر کے جمرات پر پھینکیں۔ نمبر 7، مرد اور عورت خود اپنی رمی کریں، لیکن کوئی ایسا بیمار ہو کہ جمرات تک نہیں جا سکتا تو اپنی طرف سے دوسرے کا نائب بنا کر رمی کرا سکتا ہے۔ نمبر 8، اگر کوئی نائب بن کر رمی کر رہا ہو تو پہلے اپنی رمی کریں اور اس کے بعد دوسرے کی رمی کریں۔ نمبر 9، اگر کنکری جمرہ کی دیوار پر نہ لگے اور احاطے میں نہ گرے تو دوسری کنکری پھینکیے۔ نمبر 10، دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھا کر یا چھوڑ کر دعا مانگیں۔ نمبر 11، قربانی کے بعد بار منڈوائیں۔ قربانی کا جو وقت دیا ہے اس وقت کے بعد بار منڈوا سکتے ہیں۔ نمبر 12، حیض کی عورت حیض کی حالت عورت طواف نہیں کر سکتی۔ طواف زیارت کی پاک ہونے کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ جب تک طواف زیارت نہ ہو وزر کو واپسی نہ ہو سکتی۔ نمبر 13، طواف کے لیے پاکی ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے۔
نمبر 14 10 ذی الحجہ کو رمی نہ کی تو رات کے لیے کسی حصے میں رمی کر لے۔ اگر 11 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب ہو گیا تو دم دینا ہوگا۔ زیارت مدینہ، آپ کو مکہ سے مدینہ بس کے سفر سے جانا ہوگا۔ آپ اگر حج کرنے سے پہلے مدینہ گئے ہیں تو پھر آپ کی واپسی جدہ سے ہوگی۔ جب آپ مدینہ پہنچیں تو یہ دعا کریں، یا اللہ تو نے اپنے کرم سے مجھے یہ دن دکھایا کہ میں تیرے حبیب کے شہر میں ہو رہا ہوں، تو مجھے یہاں کی برکتیں عطا فرما۔ اپنا سامان اپنے مقام پر رکھ کر آپ مسجد نبوی میں داہنا پیر رکھ کر داخل اس مسجد میں عورتوں اور مردوں کا الگ داخلہ ہے اور دونوں کو الگ ہی رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ مسجد کے اس حصے میں جائیں جو اللہ کے نبی قبر مبارک مسجد کے منبر شریف کے درمیان ہے۔ یہی ریاض الجنہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو یہاں 2 رکعت تحیت مسجد پڑھ لیں۔ اگر یہاں ادا نہ کر سکیں تو کسی اور جگہ 2 رکعت ادا کر لیں۔ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ میں 2 رکعت ادا کریں۔ وقت تو ہو، دقت تو ہوتی ہے، لیکن کچھ انتظار کے بعد موقع مل جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے اوقات الگ ہیں۔ اس وقت عورتیں وہاں جا سکتی ہیں اور نماز ادا کر سکتی ہیں۔ جیسا وقت ملے اللہ کے نبی کے روضے مبارک پر جائیں اور سلام پیش کیے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں اللہ کے نبی سے درخواست کریں کہ قیامت تک شفاعت فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کو بھی سلام پیش کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھ گناہ گار عارف کی شفاعت کی درخواست بھی کریں۔ جتنے دن آپ کا مدینہ میں قیام رہے، ان دنوں کو غنیمت جانی اور زیادہ تر وقت مسجد نبوی میں گزاریں۔ نفل نمازیں پڑھیں، تلاوت کیجیے اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ جنت البقیع یہ مدینہ کا قدیمی قبرستان ہے جو مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلے پر۔ اس قبرستان میں صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اللہ کے نبی بیویوں اور دیگر اصحاب آرام فرما رہے ہیں۔ آپ جب بھی موقع ملے ضرور اندر جائیں اور دعائے مغفرت کریں۔ مسجد قباء، اس مسجد کو قرآن پاک نے خاص عزت بخشی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفر پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ یہاں ضرور جائیں اور 2 رکعت ادا کریں۔ جبر احد وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہم کو اس سے محبت ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں جنگ احد ہوئی تھی جس میں اللہ کے نبی زخمی ہوئے تھے اور قریب 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ ان میں آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے۔ یہاں آپ ضرور جائیں اور ان شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ مسجد قبر تھی۔ اس مسجد میں قبلہ بدلنے کا حکم ہوا تھا۔ شروع میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا اور بعد میں قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ اس مسجد میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں۔ مدینہ کا قیام ختم ہونے پر آپ کی واپسی
ہوگی، اس وقت آپ کو بہت افسوس ہوگا۔